سر میں واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف، لیکن میں ذرا ہارون شریف صاحب سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ سر جیسے کہ ہارون اختر صاحب فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں وہ بھی بیرونی فائنینسنگ کا، تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بیرونی فائنینسنگ پر جو اختلاف ہیں وہ تو برقرار ہیں، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک سے $3 ارب ملنے کے بعد بھی $3 ارب کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ وزیر خزانہ اس بات سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $7 ارب لگایا تھا، جبکہ مارچ اور اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے بعد اس سال ہمارا خسارہ $4 ارب رہ جائے گا۔ جی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے بہت 18-20 برس ان اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ ہماری بڑی انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے اور بار بار جو ہیں گول پوسٹ بدلنے کی وجہ سے ہمارا اور آئی ایم ایف اور عالمی اداروں کا ٹرسٹ کا فقدان ہے۔ دیکھیں نا، ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نے جو بیرونی فائنینسنگ ارینج کر دی ہے، لینڈر کہتا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کنورجنس نہیں ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر کو رہنے دیجئے۔ اب آپ اس کی ایک ریئلسٹک چیز دیکھیں کہ جو ہم دوست ممالک سے قرض لیتے ہیں وہ آج کل ایک سال کے ڈپازٹ کی شکل میں ہے۔ اب جب آپ بینک میں ڈپازٹ رکھتے ہیں تو ایک تو اس کی سسٹینیبلٹی کویسچنیبل ہو جاتی ہے، ڈیبیٹیبل ہے، ڈپازٹ کسی بھی وقت وڈرا کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ سسٹینیبل ڈیورسفائیڈ طریقے سے، جس میں مارکیٹ فائنینسنگ بھی ہو، دوست ممالک کا قرضہ بھی ہو، لیکن آپ سرٹنٹی لائیے کہ آپ کے پاس جو گیپ ہے اس کو فل کریں گے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امپورٹ کو کمپریس کر کے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہیں اس سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا گیپ گھٹا لیا ہے، لیکن کوئی بھی آپ اکانومسٹ سے پوچھیں تو یہ صورتحال میڈیم ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، آپ اس کو ہمیشہ دبا کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میری سمجھ یہ آئی ہے کہ ہمیں ایک، جیسے سری لنکا نے جب وہ ٹربل میں گیا ہے تو انہوں نے ایک میڈیم ٹرم کا بڑا سیریس ریفارم پروگرام ٹیبل پہ رکھا ہے کہ ہم ابھی شارٹ ٹرم میں آپ ہمیں اجازت دے دیں، لیکن 1-2 سال کے بعد ہم ان ولنریبلٹیز کو اس طرح ڈیل کریں گے۔ لیکن جیسے ابھی کہا گیا، جس حکومت کی آئینی مدت 12 اگست کو ختم ہو جائے گی وہ ابھی میڈیم ٹرم 2-3 سال کی بات کرے گی تو اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نئے پروگرام میں جائیں گے، جو کہ ہمیں جانا پڑے گا، تو اس کے لیے وہ کون بنائے گا؟ دیکھیں اگر اس حکومت کی اس وقت مدت 12 اگست تک ہے، ابھی بجٹ بھی ہے، تو 10 ہفتے کے اندر تو ایک نیا پروگرام آپ تو ڈیزائن نہیں کر سکتے، نہ آپ میں کیپیبلٹی ہے، نہ ٹائم ہے، اور پالیٹکس ول ٹیک اوور۔ بالکل ٹھیک۔ اگر میری رائے جی ہارون اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بیرونی فائنینسنگ کا جو مسئلہ ہے یہ مسلسل موجود ہے، حکومت کوئی بات کہتی ہے، آئی ایم ایف کوئی بات کہتی ہے، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ کمیونیکیٹ کرنا آئی ایم ایف کو، یا آئی ایم ایف ہمیں جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اسے سمجھنا، کیا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے؟ جو فیگرز ہیں ان میں اتنا بڑا فرق ہے؟ مسعود صاحب دیکھیے ہارون شریف صاحب نے بھی کہا ہمارے پاس چارہ اور کوئی نہیں تھا امپورٹ ریسٹرکشن کے بغیر۔ اس سے پہلے آج تک امپورٹ ریسٹرکشن نہیں لگی تھی۔ اس سے پہلے ہم اسٹیٹ بینک ایل سی اوپننگ کے اوپر ایک کنڈیشن لگا دیتا تھا، لگژری گڈز پہ کسٹم ڈیوٹیاں بڑھا دیتے تھے، ایل سی مارجن بڑھ جاتا تھا۔ یہ جو امپورٹ ریسٹرکشن ہے، کیونکہ امپورٹ کرنے کے لیے ایک لمبی کیو میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، I do not think IMF believes in that. And I think Harun Sharif is right کہ اگر ہم نے اس طرح کر کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس کیا ہے تو دنیا میں کوئی اکانومی اس طرح چل نہیں سکتی۔ سٹاپ گیپ میجر ٹھیک ہے، بٹ آئی ایم ایف ابھی کوئی بھی آپ سے بات کرے گا وہ یہ کرے گا، ایک تو کرنسی کو فری فلوٹ کریں اور اصل معنی میں فری فلوٹ کریں، نمبر 1، اور نمبر 2 آپ اپنی امپورٹ کے اوپر جو ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں اس کو اوپن اپ کریں۔ دنیا کی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کرنسی کو کریش ہونے دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جب کنٹریز امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، اب ہماری ڈومیسٹک اکانومی بھی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اب ہمارے اسٹیپل فوڈ آئٹم بھی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ ویٹ بمپر کراپ ہوتا ہے پھر امپورٹ کرنا پڑتا ہے بیکاز آف پاپولیشن، لک ایٹ دی گروتھ آف پاپولیشن۔ لہذا آپ یہ چیزیں آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ ہر چیز جو ہمارے لائف سٹائل میں وہ امپورٹ ہو رہی ہے۔ چائنا سے ہمارا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، 70% گڈز ہم ڈیوٹی فری امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے،
ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں, کاٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں, پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, پان ہم امپورٹ کرتے ہیں, چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں, پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں, گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ کنٹری کیسے چل سکتی ہے؟ آپ 2% گروتھ کریں گے, you will be hit with the current account deficit بہت because you اہم پوائنٹ ہے don't سر have foreign direct investment. تو ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا. وہ کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ یا 4 مہینے کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آنا پڑے گا, بالکل ایک علیحدہ موضوع ہے سر, کے ساتھ آنا پڑے گا. معیشت سے آگے بڑھ کر اس پہ بات کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم اس وقت معیشت پر ہی اسٹک کریں تو ہارون شریف صاحب, ہمارے جو جی ڈی پی اس مالی سال کا جو ہے وہ تو 0.3%, آگے کی جو ہم نے پروجیکشن رکھی ہے وہ 3% رکھی ہے. تو یہ دونوں فیگرز بہت 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 کم ہیں. اب آئی ایم ایف پروگرام جو ہمیں اگلا لینا ہے, جیسے ہارون اختر صاحب نے بھی کہا کہ بڑی سخت شرائط پہ لینا پڑے گا, تو ہمیں زیادہ بڑا پروگرام بھی چاہیے ہوگا کیونکہ ہماری ادائیگیاں بھی ہیں, پھر ہماری جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے وہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی. تو ہمیں ایک زیادہ بڑا اور زیادہ جامع پروگرام چاہیے ہوگا. جی ہمیں جامع پروگرام چاہیے ہوگا, لیکن اپنے آپ کو ایلوژن میں نہیں رکھیے. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی ہماری معاشی مشکلات کا حل نہیں ہے. وہ صرف ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اور ہماری فائنینشیل فالٹ لائن جو میکرو ہیں ان کا ایک ایڈجسٹمنٹ کا پروگرام ہے. اکنامک گروتھ اس میں کمپرومائز ہوتی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہیں وہ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹن کرتے ہیں, سود کو بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ نے انفلیشن کو کرب کرنا ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کے پروگرام کانٹریکشن کی طرف جاتا ہے. تو اس میں کوئی, اب میرے لیے اس میں 2 ورثم چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر hماری گروتھ 3 تو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اور 1-2% ہی رہتی ہے, ایون 3 بھی ہو جائے, 25 لاکھ ہمارا جو ینگ بچے اور بچیاں جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس کے لیے 7% گروتھ چاہیے. تو ہم انہیں کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ دوسری بڑی بات یہ ہے جو ہم بات کم کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان نہ صرف ریسیشن میں ہے بلکہ ہم ایک ہیوج ڈیٹ سٹریس میں ہیں. دیکھیے میں نے 52 ملکوں کی سٹڈی کی ہے جس کے اندر جو ممالک ہیں ان کے بجٹ کا 20% سے زیادہ قرض کی ادائیگی میں اور سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. ہمارے اس بجٹ میں 50% سے زیادہ اماؤنٹ جائے گا, اور اگر یہی رہا شرح سود تو اگلے سال تقریباً جتنی ٹیکس کلیکشن آئے گی وہ تمام کی تمام آپ کی ڈیٹ پیمنٹ میں چلی جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹ کو انویسٹمنٹ سے سواپ کرنا ہے. میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں, جب میں حکومت میں تھا تب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈپازٹس لینے کی بجائے آپ ایسٹس اپنے بیچیے یا سٹاکس دیجئے تاکہ جو پیسہ آئے لانگ ٹرم آئے, انویسٹمنٹ کی شکل میں آئے. قرض اب ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان نے معیشت کو ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں مختلف انسٹرومنٹ یوز کرنے پڑیں گے. ڈیٹ کو کچھ کو بائی لیٹرل کو ریسکیجول کرنا پڑے گا, ملٹی لیٹرل آسان نہیں ہوتا. ہمیں ایسٹ سواپ کرنے پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے انویسٹمنٹ والا ماحول بھی ہونا چاہیے اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے وہ فیصلے کرنے والی حکومت بھی ہونی چاہیے. ہارون اختر صاحب, نئی نہیں آئے گی لیکن چلتے پروفٹیبل پروجیکٹس میں آ سکتی. بالکل بالکل, مگر اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں تو ایک پیراڈائم شفٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے تو بہت سازگار ماحول یہاں پر ہونا چاہیے. ہارون اختر صاحب, سچویشن میں ایکسٹرا آرڈینری رسپانس, ہمارا رسپانس نارمل آ رہا ہے. ٹھیک. ہارون اختر صاحب, بات ہو رہی ہے کلیکشن کی, ٹیکس کلیکشن کی, تو آپ نے ایف بی آر کے معاملات دیکھے بھی ہیں, ان میں بہتری لانے کی بڑی کوشش کی ہے. سر اس دفعہ بھی جو شارٹ فال ہے وہ 433 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. بات ہو چکی کہ جی ٹیکس لگنا چاہیے ایگریکلچر پر, ریٹیلر سے لینا چاہیے, کئی وینیوز تلاش ہم نے ضرور کیے, لیکن ہم ادھر جاتے نہیں ہیں. ٹیکس انہی سے لیتے ہیں جن پر ہم جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں, انہی پر بوجھ کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس سے بھی ہمارا مسئلہ اب حل نہیں ہو رہا. مسعود صاحب, یہ میرا ایک بڑا میں جب کتنے عرصے پارلیمنٹ میں رہا, میں اس ٹاپک کے اوپر بڑا سٹریس کرتا رہا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی, آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, پاکستان ہو, پاکستان کی پالیٹکس ہو, پاکستان کے ڈکٹیٹرز ہوں, ڈیموکریٹک لیڈرز ہوں, وہ 20% اکانومی جو ہماری ایگریکلچر کی ہے اس کو ٹیپ نہیں کرتے. حالانکہ ٹیکس ہے, پروونشل جورسڈکشن ہے, ٹیکس لگے ہوئے, کلیکٹ کوئی نہیں کرتا. جو چند لوگ دینا چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ٹیکس دے کہاں.
سو یہ 20% اکانومی جب یہاں نکل جاتی ہے، باقی 10-15% اکانومی جو ہے وہ نکل جاتی ہے ریٹیل میں، باقی آپ کی نکل جاتی ہے ریئل اسٹیٹ میں، تو آپ کی باقی 50-60% اکانومی کے اوپر آپ نے اتنا کیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ٹیکسز کم ہے، دنیا میں کہیں ہے کہ آپ لاس کر رہے ہو، آپ ٹرن اوور ٹیکس دے رہے ہو؟ آپ کا لاس ہو 1.25% آپ کا گروس ٹرن اوور ٹیکس ہوتا ہے، دیٹ از این ایکسپینس ٹو یو. تو ٹیکسیشن جہاں جو لوگ دے رہے ہیں ان میں پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے، اور جو لوگ نہیں دے رہے ہیں دے آر گیٹنگ اے فری رائڈ. اب ہمارا ہارون شریف صاحب بالکل صحیح کہا. اب دیکھیں نا ہمارے ریجن میں ہماری کیا پوزیشن ہے. کل فگرز آئے ہیں 7.2% انڈیا گرو کرے گا. ہم بائی آل اکاؤنٹس آئی ڈونٹ نو ہم ڈکلیئر کیا کرتے ہیں بٹ وی آر ان اے ریسیشن. ہم -1 -2% گروتھ میں ہے. ایف بی آر کیا کرے؟ آپ کی 50% کلیکشن امپورٹ سٹیج پہ ہے اور امپورٹ آپ کی 30% کم ہو گئی ہے. ایف بی آر جو کر رہا ہے میرا تو خیال ہے یہی بہت بڑی بات ہے. ناؤ کمنگ ٹو مائی لاسٹ پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. اردوغان ٹرکی میں چلے جائیں. اردوغان کیوں بار بار الیکٹ ہوتا ہے؟ یہ جب آیا ہے تو انہوں نے اکانومی کو ریوائو کیا. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی وانٹ ٹو کنورٹ ٹرکی فرام اے ریگولیٹری اسٹیٹ ٹو اے ڈیولپمنٹل اسٹیٹ. ہمارا اسٹیٹ جو ہے ہماری انویسٹرز کے لیے ایک ریگولیٹڈ اسٹیٹ بن گیا ہے. ہر جگہ ایک ریگولیٹر بیٹھا ہوا ہے. انویسٹر کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز اس ملک سے جا رہی ہیں. آئل ڈرلنگ کمپنیز جا رہی ہیں، موبائل کمپنیز جا رہی ہیں. سی پیک آیا تھا، اتنی بڑی اپرچونٹی آئی تھی، وہ بھی بہت تنگ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے میں. ہر ادارہ اپنے اپنے جورسڈکشن میں کام صحیح کر رہا ہوگا بٹ کلیکٹیولی وہ سینرجی جو پروڈیوس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو وی نیڈ سم گڈ لیڈرشپ. اس کی وجہ بھی دریافت کرنی چاہیے نا سر. اس کی وجہ بھی ایشین ٹائگر بننے جا رہے تھے. لوک واٹ ہیپنڈ 2 سال ہوتے نہیں ہے تو گورنمنٹ ایک بیٹھ جاتی ہے. تو ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے. انیشیز میں بھی اچھی دور آئے ہیں بٹ ہم کسی دور کو کمپلیٹ تو ہونے دیں نا کبھی. یہ جناب ہارون شریف صاحب آپ کے نزدیک کیسا فیصلہ ہے؟ ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہارون اختر صاحب نے فرما دیا کہ اس سے ہماری اوور آل معیشت تو تبدیل نہیں ہوتی، اور جیسا آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اکانومی 200 سال سے تبدیل نہیں ہوئی، تو بارٹر تو ہزاروں سال پرانا طریقہ کار ہے. تو ہم اب روس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہم بارٹر پہ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم ایک ریجنل ٹریڈ سے رومانس کرتے ہیں اور وہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارا ہمسائے سے اگر ٹریڈ کا ریلیشن ہو کانفلکٹ کی بجائے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے مسائل کا حل تب بنے گی جب ہم ایکسپورٹ لنکڈ کنٹری ہوں. دیکھیں اگر آپ بیچیں گے تو فائدہ ہوگا. اگر ٹریڈ میں ہم چیزیں امپورٹ کرنے پر آ جائیں گے تو پھر ہم اسی سائیکل کے اندر پھنسے رہیں گے. تو کرنٹلی پاکستان کو بالکل اپنے ہمسایوں کے ساتھ پروکسیمٹی کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور کاروبار شروع کرنا چاہیے. لیکن اس ریلیشن شپ میں انویسٹمنٹ کو لائیے. ٹریڈ الون ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلسز نہیں ہیں. ہم ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو رشیا سے بات کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں سینٹرل ایشیا سے، ہمارے پوٹینشل اتنے وہاں پر ابھی نہیں ہیں، اوور ٹائم بڑھ جائیں گے. لیکن ہمیں جو بیسک فالٹ لائنز ہیں اس وقت ملک کی وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اداروں کے تھرو ہوگی اور مضبوط پروفیشنلز کے تھرو ہوگی. ایک جو فلکس میں پالیٹکس ہے اس سے کبھی نہیں ہوگی. پولیٹیشین کا کام ہے کہ ہمیں پالیسی ڈائریکشن دے، پروفیشنل کا کام ہے کہ اس کو چلائے اور اس کے کام میں مائکرو مینجمنٹ نہ ہو. یہی طریقہ کمبوڈیا نے کیا ہے، یہی طریقہ ایکسپورٹ میں بنگلہ دیش نے کیا ہے، یہی ترکی کرتا ہے، یہی باقی. تو ہم کوئی انوکھے تو نہیں ہیں. دیکھیں تائیوان ایک سیکورٹی سٹیٹ سے کنورٹ ہو کے اکنامک پاور ہاؤس یہ جو ہے ویتنام. انڈونیشیا دیکھیے کیسے کنورٹ ہوا ہے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. سیکھنا چاہیے. اور